بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت کی طرف سے عدالتی اصلاحاتی ترامیم بل پیش کرنے کے لیے آج پھر اجلاس طلب کیا ہوا پارلیمنٹ کا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہوگا، جو کہ صبح 11:30 ہونا تھا، جس کو ملتوی کیا گیا، اور سینٹ کا اجلاس جو 4 بجے ہونا تھا اب 7 بجے ہوگا۔ یہ التوا کیوں ہوا؟ کیونکہ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، رات گئے تک حکومت کے مختلف افراد، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، حکومت کے اتحادی پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری، یہ ملاقات کی انہوں نے مولانا صاحب رات کو تحریک انصاف کے وفد میں ملاقات کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو عدالتی اصلاحاتی ترامیم بل ہے، اس حوالے سے حکومت یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے عزائم کیا ہیں؟ تحریک انصاف اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ وہ کیوں آئینی ترمیم نہیں چاہتی؟ نمبر 2، میڈیا کس کی زبان بول رہا ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ میڈیا کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ قوم کو کیا تاثر دے رہا ہے؟ اور تیسرا نقطہ، جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ یہ 3-4 پوائنٹس میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اس کو سننے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس جماعت کا موقف اصولی ہے اور کس جماعت کا موقف مفاد پر مبنی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس بل کے حوالے سے حکومت کا موقف بھی مفاد پرستانہ ہے اور اپوزیشن کا موقف مفاد پرستانہ ہے، اور میڈیا کا موقف بھی ایک مفاد پرستانہ موقف کی ترجمانی ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اور مولانا صاحب کا موقف کیا ہے اصل میں، اور اس کو کیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دوں گا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے، میرا چینل سبسکرائب کر لیا کریں، لائک کر لیا کریں، شیئر کر لیا کریں اور کمنٹس کیا کریں۔ شکریہ آپ کا، اگر آپ یہ کرتے ہیں وہ شکریہ آپ کا، نہیں کرتے پھر بھی کوئی ناراضگی نہیں۔ اب ہم آتے ہیں موضوع کی طرف۔ ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے 1 ہفتے سے حکومت ایک بل بغل میں چھپائے پھر رہی ہے، نہ کسی کو دکھا رہی ہے یہ ترامیم بل کیا ہے، کیا اصلاح لانا چاہتے ہیں۔ میڈیا کے لیے جو خبریں آئی ہیں، جو موضوعات مین ہیں، وہ نمبر 1، آئینی ترامیم بل کے اندر چیف جسٹس کی عمر بڑھا دی جائے، ججز کی عمر بڑھا دی جائے تاکہ قاضی فائز صاحب کی مدت ملازمت بڑھائی جا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ کتنے عرصے کے لیے چیف جسٹس ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو لوٹاکریسی ہے، جس کے تحت ایک پارلیمنٹ میں سے کوئی پارٹی کا ممبر اگر ووٹ ڈالے گا تو وہ نائل ہو جائے گا، اور پچھلی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس کو تبدیل کیا جائے تاکہ کوئی اگر ووٹ ڈالے تو وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے اور وہ آئینی جو بھی قانون بنے گا اس میں اس کا ووٹ شامل کیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ہی ان کی عمر کے میعاد کو بڑھا دیا جائے، یا اس ترمیم میں شامل کر دیا جائے کہ ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے۔ یہ ایک پورا پیکیج ہے۔ کچھ نکات میں نے آپ کو بتائے ہیں، باقی تفصیل تو حکومت کو نمائندوں کو خود پتہ نہیں ہے، نہ اپوزیشن کو دکھا رہی ہے، نہ انہوں نے ٹیبل کیا ہے، کون ڈیبیٹ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور خفیہ طریقے لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم ترمیم لائیں۔ اس سے واضح نظر آتا ہے کہ حکومت یہ پہلے ہی سلیکٹڈ ہے اور کن کے اشاروں پر یہ کر رہی ہے۔ عام بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب یہ الیکشن ہوئے، جو حکومت بنی بالکل پلان کے تحت بنائی گئی، غیر مرئی قوتوں نے بنائی، الیکشن میں تعلق کر کے کوئی فارم 45 کے تحت، کوئی فارم 47 کے تحت الیکشن کروائے گئے،
اور اس کے رزلٹ کے مطابق حکومتیں بنائی گئی، چاہے مرکزی حکومت ہو، KPK کی ہو، پنجاب کی ہو، سندھ کی ہو، بلوچستان کی، یہ باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب دیکھیں حکومت کا ایجنڈا کیا ہے، مضامین یہ ہیں کہ وہ آرمی چیف عاصم منیر کو ایکسیشن دے دے تاکہ وہ اپنا 5 سال عرصہ پورا کرے، نمبر 1۔ ادھر جسٹس قاضی فائزہ کو ان کو ایکسیشن دی جائے تاکہ یہ آگے عرصہ رہیں اور ہم اپنے 5 سال پورے کر لیں۔ 2 باتیں ہو۔ تیسری بات، تحریک انصاف مخالف کیوں ہے کہ چونکہ اکتوبر میں چیف جسٹس قاضی فائزہ ریٹائر ہونے والے ہیں اور اس کے بعد سینیٹ لسٹ پر جو جسٹس بنیں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، وہ چونکہ تحریک انصاف کے حمایتی ہیں اور ان کے ساتھ 8 جج اور بھی ہیں، لہٰذا اس طریقے سے وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے جو ہوگا کہ جو حکومتی 47 فارم کی بنی ہوئی ہے، جب وہ ایکشن لیں گے یا کوئی ترمیم جب کوئی اپیل ہوگی تو اس پر فیصلہ کرنے کے بعد علاوہ الیکشن کی کاؤنٹنگ شروع کر دی، یہ حکومت ختم ہو جائے گی اس طریقے سے، اور عمران خان بھی رہا ہو سکتا ہے اور تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے۔ یہ ان کا ایجنڈا، یہ ان کا عزم، چونکہ عدلیہ تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے۔ حکومت کا جو موقف ہے وہی مفاد پرستانہ ہے اور تحریک انصاف کا موقف ہے وہی مفاد پرستانہ ہے۔ دونوں طرف سے کوئی بھی آئین و قانون کی بات نہیں کر رہا، ملک میں اصلاحات کی بات نہیں کر رہا، ملک میں نظام کو درست کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں، سچویشن کے تحت دونوں طرف مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ حکومت کو پتہ ہے کہ اگر جسٹس جو منصور علی شاہ بن جاتے ہیں اور اگر وہ ہمارے خلاف فیصلے دے دیتے ہیں تو ہم حکومت کر ہی نہیں سکتے، اور ابھی تو جو نظر آ رہا ہے عدلیہ کا جو رول ہے وہ واضح طور پر حکومت مخالف ہے اور تحریک انصاف کا حمایتی ہے۔ تحریک انصاف کو لگی ہوئی ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائزہ رہتے ہیں یہ حکومت مضبوط ہو جائے گی، ہمارا کچھ نہیں بنے گا، لہٰذا دونوں طرف جو مخالفت اور حمایت ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ اب جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن کا موقف کیا ہے کہ نہ چیف جسٹس کو ایکسیشن ملنی چاہیے، نہ RBG کو ایکسیشن ملنی چاہیے، نہ کسی بیوروکریٹ کو ملنی چاہیے ایکسیشن، یعنی یہ آئین قانون کے روح کے متصادم ہے، یہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو اپنے میعاد پورے میں ریٹائر ہو جانا چاہیے۔ کیا پورے ملک میں اتنا قید و رجحان ہے کہ قابل بندہ نہیں ہے؟ اپنے مفادات کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات پیکیج لے کر آئیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جس میں لوگوں کے مسائل ہیں۔ 60,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ حاصل کرنے لگی ہوئی ہے، تو کم از کم یہ تو کریں نا کہ وہ کام کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ اب آئینی اصلاحات میں، عدالتی اصلاحات میں جو معاملہ ہے اس میں نہ حکومت کو فائدہ ہے نہ تحریک انصاف کو فائدہ ہے۔ اب حکومت پیچھے پڑی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے کہ جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، چونکہ بندے پورے نہیں ہیں، 8 MNA JUI کے اور 5 سینیٹر ہیں، اگر وہ مل جاتے ہیں تو بہت کلوز پوزیشن پہنچ جاتی ہے حکومت۔ 224 اراکین قومی اسمبلی چاہیے تو ان کے اراکین ہو جائیں گے تقریباً 221 ہو جائیں گے، 3 رہ جائیں گے۔ سینٹ میں بھی 5 مل جاتے ہیں JUI کی طرف سے، 5 رہ جائیں گے۔ اب وہ پیچھے منتیں کی جا رہی ہے مولانا صاحب کی طرف۔ اب مولانا صاحب نے ابھی تک واضح طور پر حکومت کو جو کہا کہ مجھے دکھائیں تو صحیح، وہ ہماری قانونی ٹیم دیکھے، جائزہ لے، کیا بل بنایا ہوا آپ نے، جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آج جو ہے نا خبریں ابھی چل رہی ہے کہ جی جو ہے نا وہ ابھی پیش مولانا صاحب کو بھیجیں گے۔ مولانا فضل الرحمن نے شورا کا اجلاس بلا لیا ہے، یہ وہ اچھا کام کیا ہے۔ مجلس عملہ کا اجلاس بلا کر تمام سینئر لوگوں سے مشورہ ہوگا، ان کے سامنے بل پیش کیا جائے گا کہ یہ معاملات ہیں، یہ عمر سے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک موقف بھی اصولی آ جائے گا، اور یہ اصولی موقف مولانا فضل الرحمن صاحب کا ہے۔ باقی جو موقف اصولی موقف نہیں ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خواہش چھپی ہوئی ہے، چاہے جتنی بھی آئین و قانون کی بات کریں، آئین کی بات سے کرنے شروع کر دیں، جو بھی کریں، لیکن جو رائے اپنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے وہ بھی مفاد پرستانہ ہے۔ وہ تو حکومت ہی جو ہے نا یہ سلیکٹ حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، عوام کے ووٹ سے نہیں بنی ہوئی حکومت یہ۔ اور تحریک انصاف کو جو سیٹ ووٹ ملے ہوئے ہیں اس میں بھی جو ہے نا گڑبڑ ہے۔ چلو وہ اپوزیشن میں ہے تو وہ بھی کم از کم اصولی موقف اپنانے رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمن کی کوشش یہ ہے کہ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ ایسا پیکیج آیا جائے جس میں PTI بھی آن بورڈ ہو، اور مشترکہ طور پر ایسا پیکیج لایا جائے تاکہ قوم کو پیغام دیا جائے۔
اگر آپ یک طرفہ طور پر ووٹ پورے کر کے یہ اگر جو ہے نا ترمیم کر بھی لیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی پارٹی اپوزیشن تحریک انصاف وہ اگر شامل نہیں ہے تو اس وجہ سے قوم کے اندر یہ اختلاف رہے گا اور انتشار پھیلے گا اور ملک مزید سیاست میں عدم استحکام شکار ہوگا. یہ ہے مولانا صاحب کا موقف. اب آئیں جی میڈیا کی طرف. میڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ میڈیا کے تمام ٹی وی چینلز آپ جس کو اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے جیو کو دیکھ لیں, سما کو دیکھ لیں, اے آر وائی کو دیکھ لیں, JNN کو دیکھ لیں, دنیا ٹی وی کو دیکھ لیں, ہم ٹی وی یا کتنے چینل ہیں سب کو دیکھنا شروع کر دیں, وہ اس نظام کا اس طرح جز بنے ہوئے ہیں جس طریقے سے 2018 کے الیکشن کے بعد جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے تو کچھ میڈیا کے لوگ صحافی نئے جو صحافت میں آئے تھے, یوٹیوبرز اور نئے بہت سے صحافی, وہ بالکل عمران خان اور PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بی ٹیم بنے ہوئے تھے. اس ٹائم حال کیا ہے, وہ سینئر صحافی جو 2018 سے 2022 تک یہ اس پر یقین کرتے تھے کہ تحریک انصاف سلیکٹڈ حکومت ہے, یہ آئین میں داخلت ہے جی, فوج میں داخلت کرتی ہے جی, آئینی حکومت ہونی چاہیے جی, ملک میں آئینی حکومت نہیں ہے جی, جمہوریت صحیح نہیں ہے, کنٹرول جمہوریت کیا گیا ہے, ہائبرڈ نظام ہے, وہی نظام 2018-24 میں آیا ہے. لیکن وہ سینئر صحافی سب اس نظام کا BT بنے ہوئے ہیں, بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اور مولانا فضل کے بعد عجیب الزامات لگائے جا رہے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے, نجم سیٹھی سینئر صحافی جیسا آدمی, چڑیا سرکار, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی مولانا صاحب کا اصل میں مفاد نہیں مل رہا, اس لیے جو ہے نا وہ حکومت ساتھ نہیں دے رہا. یعنی حد ہوتی ہے, ایک آدمی نے, ایک جماعت نے 2000 الیکشن کے فوراً بعد برملا اس کا اظہار کیا کہ یہ جعلی الیکشن ہے, سلیکٹڈ حکومت ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جلسے کیے ملک میں, ایک بڑا جو عوامی جلسے ہوئے اس میں موقف اپنایا اور اصولی موقف اپنایا, اس کو کوئی بیان نہیں کر رہا. اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ اب یہ ہے کہ چونکہ ملک کے لیے مفاد کے لیے, ملک کے لیے استحکام کے لیے جمعیت علماء اسلام اگر پارلیمنٹ میں گئی ہے تو اب پارلیمنٹ کو رول ادا کرنا ہے. اب اس رول ادا کرنے کے لیے وہ کوئی موقف رکھتی ہے, اس کو بیان کرنے کے بجائے مولانا صاحب کو ٹارگٹ کرو اور ٹارگٹ کرو, کردار کشی کرو. اور یہ ہے بیسیکلی اصلیت میڈیا کی. وہ ان لوگوں کے لیے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں وہ تو زیادہ خوش ہیں کہ ان کے جو سربراہ ہیں پارٹی کے وہ مورے ہیں. نواز شریف نے 4 سال جو ہے شور مچاتا رہا جو ووٹ کی عزت کا, اس کے بعد ڈیل کر کے بیٹھ گیا. زرداری صاحب تو جب سے صدر پہلے بنے تھے اس ٹائم سے انہوں نے فوج سے کبھی لڑائی لی نہیں ہے, وہ تو یس کرنے والے آدمی ہیں. اور جو اس ٹائم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ تو بول ہی نہیں سکتے, وہ تو شروع سے بی ٹیم ہے. ایسے عالم میں جمعیت علماء اسلام کا ایک موقف تاریخ کردار رہا ہے سیاست میں, اس کو داغدار کرنے کے لیے یہ سینئر صحافی جو جمہوری کے علمبردار ہیں, آئین کے علمبردار تھے, وہ آج مولانا صاحب کردار کشی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی حمایت شدہ جماعتیں ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کر رہے, اور اس لیے جو ہے نا وہ الزامات لگا رہے ہیں. تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کس جماعت کا موقف اصولی ہے اور کس جماعت کا مفاد پرستانہ ہے, اور میڈیا کا اصل چہرہ کیا ہے, اور وہ اصل نظام کے علمبرداروں کی بی ٹیم میڈیا بنا ہوا ہے, اور اس نظام علمبرداروں کی حکومت نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس. اس لیے میڈیا جو کوئی بیان کر رہا ہے جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل کے بارے میں, ان پر آپ یقین نہ کریں تو بہتر ہے. حقائق آپ کو سامنے آ جائیں گے کچھ عرصے بعد, لیکن میڈیا کا کام ہے لوگوں کو ذہن سازی کرنا, اور لوگوں سے ذہن سازی ہو رہی ہے. اب یہ ذہن سازی کا نتیجہ کیا ہے, 70 سال ہو گئے یہ قوم ہر 10 سال کے بعد کسی لیڈر کے جو ہے نا باتوں میں آ جاتی ہے, اور جب وہ لیڈر لایا جاتا ہے میڈیا اس کو اٹھا رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ جو ہے نا لیڈر بن گیا ہے اور وہ لیڈر بھی ڈیل کے چکر میں پڑا ہوتا ہے, کس طریقے سے فوج ڈیل میں سے ڈیل کر لے اور مجھے باہر نکالے اور میں جو ہے نا وہ اقتدار میں پھر آ جاؤں. تو ناظرین اصولی سیاست کوئی نہیں ہو رہی ملک میں, مفادات کی سیاست ہو رہی ہے, اور یہ 70 سال سے ہو رہا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے ویلا سے کہتا رہا ہوں کہ جب تک آپ نظام تبدیل نہیں ہوگا آپ کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. جمعیت علماء اسلام ایک اپنی جتنی ان کی استعداد ہے, جتنی ان کا دائرہ اختیار ہے, جتنا ان کی پاور ہے, سیٹوں کے حساب سے وہ کوشش کرتی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ سیٹیں بہت کم ہیں.
جب تک JUI پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی جماعت بن کر نہیں ابھرے گی، عوام کے مسائل اور حق کا نظام کی جدوجہد اتنی ہوگی جتنی وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے عوام سے اپیل کی جاتی ہے، اگر آپ پاکستان میں حق کا نظام چاہتے ہیں، نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے سوچ میں تبدیلی لے کر آئیں، شعور لیں، مطالعہ شروع کریں، اپنے نوجوانوں کو، بچیوں کو علم دین سکھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ نظام کیا ہے۔ لیکن جب آپ اس کے لیے یہ ہے کہ JUI کا پلیٹ فارم حاضر ہے، جمعیت الاسلام کو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل مسائل کیا ہیں۔ شکریہ۔